السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویورس. چینج مینجمنٹ ہمارا کورس ہے اور اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے گرینرز ماڈل. گرینرز ماڈل کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ایوولوشنری اور ریولوشنری تھیوری آف چینجز کو اکاؤنٹ فار کرتا ہے. تو ان دس وے وی کین آلسو سے دیٹ اٹ از بیسیکلی میٹامورفک ماڈل، یعنی یہ دونوں ایوولوشنری تھیوریز اور ریولوشنری تھیوریز کو اکاؤنٹ فار کرتا ہے اور اسے سنتھسائز کر کے ایک ہمیں ورژن دیتا ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں کیسے چینجز آتی ہیں اور آرگنائزیشنس کو کیسے گرو کرنا چاہیے، اور آرگنائزیشن کی اپنی سیلف اسسمنٹ کے لیے بھی بہت اچھی یہ انڈرسٹینڈنگ اور فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے. تو آج ہم گرینرز ماڈل پہ بات کریں گے کہ چینج کو کس طرح گرینرز ماڈل کے ذریعے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کی کمپریہنشن ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور پھر لائک وائز ہم مینیجیریل پالیسیز فارمولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی پھر یہ ہمیں ڈائریکشن دے گا کہ کون سی مینجمنٹ پریکٹسز ہم کنٹینیو کریں، اور پھر نارمیٹو ماڈل بھی پرووائڈ کرتا ہے. ان اے وے نارمیٹو کا مطلب یہ کہ یہ what should be there, what practices at a particular phase of organization growth should organization continue to pursue. تو اس کی نارمیٹو ٹونالٹی بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ایک اسسمنٹ کی ٹونالٹی بھی ہے. تو یہ بیسیکلی ہم ڈیٹیلز میں دیکھیں گے آج کے اس سیشن میں کہ گرینر ماڈل کیا ہے اور پھر اس کی آرگنائزیشن اسٹرکچر کے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. تو لیٹس فرسٹ کنٹینیو ود دی گرینرز ماڈل بیسک ازمپشنز. جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہر تھیوری کی اور ہر ماڈل کی، اچھا تھیوری اور ماڈل میں کیا فرق ہے؟ ماڈل بیسیکلی سم وٹ کلوزر ٹو، ہم کہتے ہیں کہ ریئل لائف ہوتا ہے. تھیوری میں بی اسپیکولیٹو ان نیچر، تھیوری میں بی ڈیڈکٹیو اینڈ جسے ہم کہتے ہیں اسپیکولیٹو اور ازمپٹیو نیچر کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ماڈل جو ہے وہ بالکل ریالٹی کی پریکٹسز کو دیکھ کے پھر کنسلٹنٹس یا اسکالرز جو ہیں وہ ایوالو کرتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں گرینرز ماڈل کی کچھ بیسک ازمپشنز جن پہ یہ ریسٹ کرتا ہے، اور پھر سبسیکوینٹلی ہم ماڈل کی ڈفرینٹ فیزز پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کی کچھ ازمپشنز دیکھتے ہیں. Now first assumption is that organizations are rigid, bureaucratic, control-centric, centralized, and hierarchical based entities. اب فرسٹ assumption کا کیا مفروض ہے؟ بیسیکلی مطلب ہے وہ یہ کہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایکسیسولی سینٹرلائزڈ ہیں، ہائرارکیکل ہیں، ٹاسک سینٹرڈ ہیں، بیوروکریٹک ہیں، اور اس لیے اس میں آٹوکریسی کا ایلیمنٹ، اتھارٹیرینزم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے. تو یہ اگر آپ اسٹوڈنٹس اس بات کو دیکھیں گے کہ جتنے بھی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ، چینج مینجمنٹ یا دوسرے اگر آپ ایڈوانس کورسز آن مینجمنٹ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو کلیئر کٹ ایک ٹرینڈ واضح نظر آئے گا کہ موومنٹ ہے بیسیکلی آرگنائزیشن لٹریچر میں مینجمنٹ پریکٹسز کی فرام تھیوری ایکس ٹو تھیوری وائی. یعنی جتنے بھی مینجمنٹ اسکالرز ہیں یا کنسلٹنٹس ہیں یا پریکٹیشنرز ہیں وہ آرگنائزیشن کو ہمیشہ تھیوری وائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے بہت زیادہ ٹاسک سینٹرڈ ہے اور بیوروکریٹک ہے. تو یہ بیوروکریٹک آرگنائزیشن فینومینا جو ہے یہ آرگنائزیشن کو انفیکٹ ریجڈ بناتا ہے اور آرگنائزیشن کو انفلیکسیبل بناتا ہے، اور آرگنائزیشن پھر ود دا ریزلٹ دیٹ آرگنائزیشن سیز ٹو بی فلیکسیبل اینڈ سیز ٹو لرن فرام اٹس انوائرمنٹ اور فرام ود ان. تو اس ماڈل کی بھی اگین یہی ازمپشن ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اسینشلی ایک ریجڈ ہائرارکیکل کنٹرول سینٹرک ہے، کنٹرول سینٹرک اینٹی ہے. تو اس لیے اب ہمیں نیچرل امپیریٹو کیا ہوگا کہ جو بھی اب سجیشنز آئیں گی، آپ دیکھیں گے سبسیکوینٹلی ویریس فیزز آف گرینرز ماڈل میں وہ کیا ہوں گی، اس کو آرگنائزیشن کو ہیومین بنائیں گی، آرگنائزیشن کو پارٹیسپیٹو بنائیں گی، آرگنائزیشن کو پیپل سینٹرڈ بنائیں گی، آرگنائزیشن میں ایسے میئرز اور ایسے پریکٹسز انٹروڈیوس کرائیں گی جو کہ آرگنائزیشن میں لوگوں کی انوالومنٹ اور امپلائیز کی انوالومنٹ کو انہینس کرے. اور اگین پھر ازمپشن یہی ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہوں گی تھیوری وائی اورینٹڈ ڈائمینشنز آرگنائزیشن میں انکلوڈ ہوگی تو آرگنائزیشن زیادہ
پروڈکٹیو ہوگی, پروڈکٹیوٹی انہینس ہوگی اور زیادہ افیکٹو اور ایفیشینٹ ہوگی. تو دس از بیسیکلی دی فرسٹ assumption. Now second assumption is that organization fail to see that the future success of an organization lie within their own organization, and also fail to assess their evolving states of development. Therefore, inability of management to understand its own organizational development problems can result in organization becoming frozen in its present state of evolution regardless of market opportunities. اب یہ سیکنڈ assumption کیا ہے کہ organization is basically unable to assess itself. یعنی آرگنائزیشن اپنے آپ کو ڈائگنوز نہیں کر سکتی کہ جناب مجھ میں کیا پرابلمس ہیں. اس لیے ہمیں کنسلٹنٹس کا رول ویسٹرن اکانومیز میں اور ویسٹرن آرگنائزیشن میں اور ملٹی نیشنلز میں زیادہ نظر آتا ہے. یہ ایسا ہی بیسیکلی ماڈل ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر پیشنٹ ماڈل, کہ پیشنٹ کو اپنی ڈیزیزز, اپنی سکنس, اپنی النس کی ریزنز جو ہیں وہ پتہ نہیں ہوتی, تو پھر ڈاکٹر بیسیکلی اسے ڈائگنوز کرتا ہے, ویریس ٹیسٹ لیتا ہے, ویریس انڈیکیٹرز کو دیکھتا ہے اور پھر سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ویسٹرن اکانومیز میں یا ملٹی نیشنل جو ہیں یا جن کا ہمارے اپنے انڈسٹری میں یا ہماری جو لوکل انڈسٹری ہیں وہاں پہ ہمیں بیسیکلی کنسلٹنٹس کا رول کم نظر آتا ہے ایز اگینسٹ ویسٹرن اکانومی اور ملٹی نیشنلز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن, کیونکہ ان میں بیسک ازمپشن یہی ہے کہ فورن کنسلٹنٹ جو کہ آرگنائزیشن سے باہر ہے وہ چیزوں کو صحیح اسیس کرتا ہے, اور کیونکہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہمیشہ بائسڈ ہوتی ہے, پولیٹیسائزڈ ہوتی ہے, اور یو آر unable to come up with real diagnosis. تو that is why the reliance is on a consultant or external consultant. تو یہ فینومینا ہے جو یہاں اس سیکنڈ assumption میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ organizations are unable to assess themselves. So once they are unable to assess themselves, so what happen? کہ جب آپ اپنے آپ کو assess ہی نہیں کر پائیں گے کہ آپ کی strengths کیا ہیں, آپ کی weaknesses کیا ہیں, تو اور آپ کی اپنی اسٹرکچر کے فیچرز کیا ہیں, ٹھیک ہے, یو آر ان اویئر آف یور اون انٹرنل ڈائنامکس یا آپریشنز جو آن گوئنگ ہیں یا ورک پروسیسز ہیں یا مینیجیریل پریکٹسز ہیں, آپ ان سے اویئر ہی نہیں ہے, نو میٹر یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ, ٹھیک ہے, تو لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ اسٹرینتھس ہیں یا ویکنیسز ہیں, تو دین ریزلٹنٹلی وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, یو آر ان ایبل ٹو take benefits of the opportunities lying outside the organization. Definitely marketing کا یا market کا اور management کا آپس میں ایک relationship ہے. تو again assumption وہی ہے کہ market کی opportunities کو better کون سی organization avail کر سکتی ہے which is better organized. تو اس لیے مینجمنٹ پہ فوکس ہے کہ آرگنائزیشنز وچ آر بیٹر مینجڈ دے کین ٹیک کیئر آف دا مارکیٹ ان اے بیٹر مینر. یعنی مارکیٹ میں وہ نیچرلی زیادہ کمپیٹیٹیو ہے, وہ کاسٹ کمپیٹیٹیو ہو سکتی ہے, وہ مارکیٹنگ جو بھی اسٹریٹجی اس نے کنزیومرز کے ساتھ انگیج کر رکھی ہے اس میں زیادہ ایفیشینٹ اور افیکٹو ہو سکتی ہے. لیکن آرگنائزیشن اگر اپنے آپ کو اسیس ہی نہ کر سکے, اپنے آپ کو ڈائگنوز ہی نہ کر سکے کہ وہ کون سی سٹیج پر ہے, اور ان سٹیجز کی ہم سبسیکوینٹلی بات کریں گے, اور یہ آرگنائزیشن سٹرکچر کی ویریس سٹیجز ہیں, جس طرح ہم نے پریویسلی آرگنائزیشن لائف سائیکل کی سٹیجز کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی تھی, تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے, کیونکہ اس نے ایوولوشنری پرسپیکٹو اور گرینر نے ایوولوشنری پرسپیکٹو اور ریوولوشنری پرسپیکٹو کو سنتھسائز کیا ہے. تو یہ آرگنائزیشنل لائف سائیکل سے سم واٹ ریزمبل کرتا ہے یہ ماڈل. تو اگین پوائنٹ یہ ہے کہ آرگنائزیشن جب تک اپنے آپ کو اسیس نہ کرے, اپنے آپ کو ڈائگنوز نہ کرے, اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی نہ کرے, اور اپنے آپ کو بیسیکلی یہ اسیس نہ کرے کہ وہ کس سٹیج میں ہے اور پھر کیا پریکٹسز ہونی چاہیے, تو آرگنائزیشن کین ناٹ پرفارم بیٹر. تو ادروائز آرگنائزیشن جو ہے ایک خاص سٹیج میں فکس ہو جائے گی. تو فکسیشن اور اسٹیگنیشن اور روٹین کی پھر جو نیگیٹو کونوٹیشنز اپلائی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اپلائی ہوں گی. تو یہ بیسک چیز ہے, یہ بیسیکلی سیکنڈ ازمپشن ہے. تو پہلی ازمپشن کیا ہے کہ موومنٹ ہے فرام کنٹرول سینٹرک ٹو
بیسیکلی ڈیموکریٹک اورینٹیشن جسے ہم کہتے ہیں یا پارٹیسپیٹیو اورینٹیشن. اور سیکنڈ ازمپشن یہ ہے کہ آرگنائزیشن فیل ٹو اسیس اٹ سیلف, تو کہ یا اپنے آپ کو ڈائگنوس نہیں کر سکتی. وائی؟ بیکاز وہ اپنے آن گوئنگ آپریشنز میں, آن گوئنگ پریکٹسز میں اتنا بزی ہیں کہ دے آر انیبل ٹو بیسیکلی اسیس کہ وہ واٹ فیز آف بیسیکلی مینجمنٹ دے آر ان, اور واٹ فیز آف لائف سائیکل دے آر ان, یا ایوولوشن کے وہ کس فیز میں ہیں اور کیا پریکٹسز ایکچولی دے آر پرفارمنگ اینڈ واٹ شوڈ بی دیئر. تو یہ ان دو کی بیسیکلی ریکانسیلیشن ہے کہ پھر آرگنائزیشن اپنے آپ کو ونس دے آر ایبل ٹو اسیس دین اونلی دین آرگنائزیشن کین ٹیک کریکٹیو میئرس. مائنڈ اٹ دس ریلیٹس ٹو آرگنائزیشن اسٹرکچر, یعنی یہ آرگنائزیشن اسٹرکچر پر فوکس زیادہ کرتا ہے ایز اگینسٹ چینجز ان آرگنائزیشن اسٹریٹجی. اب یہ وہی پرانی ڈیبیٹ جس کا میں ٹائم اینڈ اگین ذکر کر رہا ہوں کہ اسٹریٹجی اور اسٹرکچر دو ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں, اور ڈفرینٹ اسکالرز جو ہے وہ ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ فوکس کرتے ہیں. اب اسٹریٹجی پہ جو فوکس کرتے ہیں اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ فینومینا بہت اسٹرانگ ہے, اور وہی جو کچھ مارکیٹ میں ٹرینڈ ہے آرگنائزیشن کو ویسی ہی پریکٹسز اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. لیکن جو اسٹرکچر کا اسکول آف تھاٹ ہے, دو اسکالرز ہو آر ان فیور آف کہ جناب اچھی گڈ گورننس ہونی چاہیے, وائز گورننس پالیسیز ہونی چاہیے, یا بیٹر آرگنائزیشن اسٹرکچر ہونا چاہیے, یا ریلیونٹ مینیجیریل پریکٹسز ہونی چاہیے. یعنی آرگنائزیشن کو فرام ود ان ہم صحیح ٹریک پر لائیں تو صحیح آرگنائزیشن ہی مارکیٹ کی صحیح کیئر کر سکتی ہے, یعنی مارکیٹ میں جو اپرچونٹیز ہیں انہیں ایکسپلائٹ کرتی ہے. تو اگین جب ہم اسٹرکچر کی طرف زیادہ فوکس کریں گے تو گرینر جو صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اف یو ٹیک کیئر آف اسٹرکچر تو اسٹرکچر ول آٹومیٹیکلی ٹیک کیئر آف مارکیٹ. تو یہاں پہ پھر ہمیں مارکیٹ کا رول, یعنی اسٹرکچر پلیز, آرگنائزیشن اسٹرکچر اور مینجمنٹ اسٹرکچر پلیز اے ڈیسائسو رول in shaping up of or in determining organization effectiveness or enhancing organization productivity and efficiency than a market. تو جو ecological school of thought تھا, یا جس کو ہم نے organizational adaptation school of thought کے حوالے سے بھی ارلیئر ڈسکس کیا تھا, اس میں فوکس یہ تھا کہ اٹ از دی انوائرمنٹ وچ, یا نیچرل سلیکشن کے بارے میں ہم نے جو بات کی تھی, اٹ از دی انوائرمنٹ وچ پلیز, or it is the market which plays a decisive role than a structure. But here again the focus is no, it is structure which plays a decisive role. تو یہاں پہ پھر فوکس ہوگا کہ how to put your house in order, how to set your house straight. ٹھیک ہے نا, کہ اپنے گھر کی کس طرح یا اپنے آرگنائزیشن کی اندر کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہائرارکی ہے, اسپین آف کنٹرول ہے, اتھارٹی رسپانسبلٹی ریلیشن شپ ہے, یا آرگنائزیشن کلچر ہے, اینڈ آل ریلیٹڈ آسپیکٹس آف مینجمنٹ, ان کو کس طرح ہم اس اپروپریٹلی ان میں فٹ ڈیولپ کریں کہ دیٹ کین ٹیک کیئر آف مارکیٹ. یہ بیسک اس میں assumption ہے. اسٹوڈینٹس, آئی ناؤ وانٹ ٹو ریفر یو ٹو دی سلائڈ which says the Grainer's proposition. Now this says the future of an organization may be less determined by outside forces than it is by the organization history. Now here the point is that decisive role is basically played by organizations' own history, its culture and other processes going on within the organization rather than the outer world. Again, to him, internal dynamics of organization structure play a critical and decisive role in shaping organization strategy. And this view comes very closer to resource-based view of strategy formulation. Now, what is meant by resource-based view of strategy formulation or strategic management? یہ resource-based view basically آج کل بہت ہی emerging paradigm ہے جو strategic management کے literature میں بہت زیادہ اس کی citation ہمیں ملتی ہے, جسے ہم RBV کہتے ہیں. تو RBV کا یہ ٹریڈیشنل پیراڈائم یہ تھا کہ جی انوائرمنٹ میں جو فورسز ہیں
سوشل, پولیٹیکل, اکنامک, گورنمنٹ اینڈ لیگل, یہ ساری فورسز مل کے آرگنائزیشن پہ اور اس کی اسٹریٹجی پہ ڈیسائسو امپیکٹ ڈالتی ہیں اور آرگنائزیشن کے اسٹرکچر اور اس کے پروسیسز کو چینج کرتی ہیں. اب جو پیراڈائم ایمرج ہو رہا ہے وہ ہے کہ ریسورسز انٹرنل ٹو این آرگنائزیشن, کہ آرگنائزیشن کے اندر جو ریسورسز ہیں لائک ہیومن ریسورسز ہیں, وہ ہیومن کیپٹل ہو سکتا ہے, وہ سوشل کیپٹل ہو سکتا ہے, جس کی ڈیفینیشنز ہم نے انیشیل لیکچرز میں کی تھیں کہ واٹ از مینٹ بائی ہیومن کیپٹل اور سوشل کیپٹل. اور ان ٹوٹیلٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورسز ہو سکتے ہیں, انفارمیشن ریسورسز ہو سکتی ہیں, فائنینشیل ریسورسز ہیں, پھر جیسے ہم ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہو سکتے ہیں. تو یہ ویریس ریسورسز جو ہیں آرگنائزیشن کو ایک کمبینیشن پرووائڈ کرتی ہیں ٹو کم اپ ود دا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج وچ از ریئر, وچ از ویلیویبل اینڈ وچ از انمیٹیبل. پوائنٹ از کہ آرگنائزیشن کے پاس جو ریسورسز ہیں آف ویریس سارٹس, ٹینجیبل اور انٹینجیبل, ان کا جو انٹریکشن اور کمبینیشن ہے وہ آرگنائزیشن کو ایک یونیک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج پرووائڈ کرتی ہیں. تو اگر چینج لانی ہے وہ ان ریسورسز کی کمبینیشن اور یوٹیلائزیشن میں چینج لائیں, تو دیٹ از گوئنگ ٹو گیو آرگنائزیشن اے یونیک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج which is going to be sustained and sustainable in the market. ٹھیک ہے, تو آرگنائزیشن جو پرفارم کر رہی ہے اس کو اگر اپنا سسٹینیبل, کیونکہ سارا فوکس ہے ہاؤ ٹو اچیو اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج وچ از سسٹینیبل اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آرگنائزیشن کا فوکس یہی ہے کہ ایک سسٹینیبل, ریئر, یونیک, انمیٹیبل, یعنی اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے, اور ویلیوبل, جو کہ ویلیو ایڈیشن کرے آرگنائزیشن کے لیے اور اس کی آؤٹ پٹ میں ویلیو ایڈیشن کرے, اور اس ویلیو ایڈیشن کو کنزیومرز یا کسٹمرز جو ہیں وہ بھی ریئلائز کریں. تو یہ اس صورت میں ممکن ہے جب آرگنائزیشن اپنے ریسورسز کو ایک وچ آر انٹرنل ٹو این آرگنائزیشن اور اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کرتی ہے. تو یہ بیسیکلی جو گرینر کا ماڈل اس نے دیا تھا آج سے کچھ سال پہلے, وہ ایک قسم کا اس کی ویلڈیٹی ہمیں نظر آتی ہے ان دا فارم آف نیو ایمرجنگ پیراڈائم وچ از ریسورس بیسڈ ویو آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. تو ٹریڈیشنل اسٹریٹجک مینجمنٹ کا پیراڈائم تھا کہ آرگنائزیشن نیڈ ٹو انفلوئنس ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو ہم کہتے ہیں انکنٹرولیبل, اور انٹرنل انوائرمنٹ کو جو کہ آرگنائزیشن کے اندر ہے اسے ہم کہتے ہیں کنٹرولیبل. سو کنٹرولیبلز پہ اگین زیادہ فوکس ہے کہ اس کی کمبینیشن کو, اس کو کیسے ہم چینج کریں ٹو میک این آرگنائزیشن این افیکٹو آرگنائزیشن سو دیٹ اٹ از ایبل ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز, اور اٹس آبجیکٹیو ریلیٹڈ ٹو which are most of the time cited as strategic management objectives. Now the third point is that this position of Greeners basically confronts with Alfred Chandler, who is a famous American author, and he wrote a book Strategy and Structure. And Greeners basically differs with the perspective of Alfred Chandler, who proposed that outside market opportunities determine an organization strategy, which in turn determines company structure. Greener emphasizes structure over strategy, while Chandler focuses strategy over structure. Now the thing which is there کہ جی یہ جو گرینرز کا ماڈل ہے جس کو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ فوکس کرتا ہے اسٹرکچر کو, کہ اگر آپ اسٹرکچر کو صحیح کریں تو اٹ ول ٹیک کیئر آف اسٹریٹجی, اور اسٹرکچر جو ہے وہ اچھی پالیسیز فارمولیٹ کرے گا, یعنی اچھا فرام ود ان مینجمنٹ فرام ود ان اچھی ہوگی, اٹ ول ٹیک کیئر آف مینجمنٹ وچ از اسٹریٹجک مینجمنٹ فرام ود آؤٹ. اچھا, الفریڈ شینڈلر جس نے امریکن ہسٹری کو اسٹڈی کیا اور پھر لیڈنگ امریکن ملٹی نیشنلز اور لارج بزنسز کو اسٹڈی کیا, تو اس نے کہا نہیں, یہ لارج آرگنائزیشن کی جو بیسیکلی گروتھ ہے امریکن کانٹیکسٹ میں, یہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر. اٹ از دی اسٹریٹجی وچ ڈٹرمنس آرگنائزیشن اسٹرکچر, اینڈ گرینرز ویو بیسیکلی از اپوزٹ ٹو دس. سو گرینرز بیسیکلی جو ہیں وہ یورپین سائیکالوجسٹ سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے
کہ یورپین سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کی پرسنالٹی جو ہے وہ بیسیکلی ڈٹرمنڈ ہوتی ہے اس کے ایکسپیرینسز سے، اور اس کے پاسٹ جو ایکسپیرینسز ہے اس سے انفلوئنس ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس انالوجی کو اس نے کیری فارورڈ کیا ہے کہ انڈیویجول جو چیز ایکسپیرینس کرتا ہے اس کے بعد اس کی پرسنالٹی آؤٹ کم سامنے آتی ہے. تو اسی چیز کو بیسیکلی اس نے آرگنائزیشن کے حوالے سے، کہ آرگنائزیشن کی بھی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اور آرگنائزیشن کی ایک اپنی اینٹی کے طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ بیسیکلی، کیونکہ چینج کو ہم ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی سینونیمسلی دیکھ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشنل چینج یا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس چیز پہ بیس کر رہی ہے، وہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. کہ اگر انڈیویجول فینومیناز جو ہیں یا انڈیویجول ورکنگ ود ان دی آرگنائزیشن، اگر ہم ان کی مینجمنٹ کو صحیح کر دیں اور ان کے مینجمنٹ پیراڈائمز، مینجمنٹ بلیفز، مینجمنٹ فلسفی یا مینجمنٹ پریکٹسز کو اگر ہم صحیح کریں تو نیچرلی اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف مینجمنٹ آؤٹ کم. تو یہاں پہ اگین سپوزیشن یہی ہے کہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ از بیسیکلی ریلیٹڈ ود آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. تو یہاں پہ پھر اگین ہمیں دو اسکولز آف تھاٹ ملتے ہیں. ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی آرگنائزیشن کو اگر آپ ڈیولپ کریں گے تو اٹ ول آٹومیٹیکلی ٹیک کیئر آف این انڈیویجول. تو دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ یہ ہے کہ انڈیویجولس کو اگر آپ اور ان کی مینجمنٹ اور ان کو آپ ٹرین کریں اور ان کو ویل ورسڈ ود دی آرگنائزیشن پرسپیکٹو کریں تو what is going to happen that individual is going to take care of automatically an organization. اگر happy employee, happy individual is or happy employee is a productive employee. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اور پھر یہ لٹریچر ہمیں ملتا ہے کہ جاب سیٹسفیکشن اور آرگنائزیشن کمٹمنٹ، اور پھر جب انڈیویجولس کی اگر ہم کلیکشن یا کلیکٹیولی اسے دیکھیں تو پھر آرگنائزیشن کلچر جو ہے وہ ایک بیسیکلی کوہیرنٹ، اسٹرانگ اور کوہیسو ہونا چاہیے، جو کہ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. ناؤ وی کم ٹو دی بیسک ماڈلس، کہ ماڈل کی بیسک ڈائمینشنس کیا ہیں. اور یہاں پہ گرینر جو ہے وہ ٹرمز ایوولوشن اور ریولوشن، بیسیکلی وہ دو ٹرمز یوز کرتا ہے کہ ان کو اس نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے، اور پھر ماڈل کی کون کون سی فنڈامنٹل ڈائمینشنز ہیں. تو یہاں پہ اس نے 5 فنڈامنٹل ویریبلز بیسیکلی اس نے اسٹڈی کیا ہے کہ ان 5 فنڈامنٹل ویریبلز کا انٹریکشن ہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کس فیز میں ہے، یا آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ کس فیز آف گروتھ میں ہے. تو ایک اور چیز جو یہاں پہ ہمیں واضح نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کا جو آبجیکٹو ہے ایکسپلیسٹلی اور امپلیسٹلی وہ ہے ٹو اٹین گروتھ. یعنی آرگنائزیشن کا جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ فرسٹ تو سروائیول ہے. یہ تو ہم مینجمنٹ کی فنڈامنٹلز میں ہی پڑھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ سروائیول ہے، اور سروائیول کے بعد ڈیفینیٹلی گروتھ ہے. تو یہاں پہ ازمپشن گرینرز ماڈل میں یہ ہے کہ آرگنائزیشن وانٹس ٹو سیک گروتھ پرپیچولی، یعنی کنٹینیوسلی وہ گروتھ اٹین کرنا چاہتے ہیں، ایکسپینشن موڈ میں ہے. ٹھیک، تو اس کے لیے پھر آرگنائزیشن کو کن کن سٹیجز سے گزرنا ہوگا یا کن کن فیزز سے گزرنا ہوگا. تو اس کے لیے پھر اس نے کہا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کچھ ایوولوشنری فینومیناز ایکسپیرئنس کرے گی اور کچھ ریولوشنری فینومیناز ایکسپیرئنس کرے گی. تو اب ہم دوبارہ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرم ہے یا کانسیپٹ ہے ایوولوشن، اس کو گرینر نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ایوولوشن کی ٹرم کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریولوشن. کیونکہ جیسے اگین میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ آتھر جو ہے وہ اسپیسیفکلی کوئی بھی ورڈ یوز کرتا ہے تو اس کے میننگز بھی کلیریفائی کرتا ہے کہ اوکے بائی دس ٹرم آئی مین دس اینڈ بائی دس ٹرم آئی مین دس. تو اس کی اسپیسیفک انٹرپریٹیشن سیکھ کرتا ہے. اور
جرنل میننگ سے تھوڑا سا ہٹ کے آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں اسے یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے. سو لیٹس سی دس سلائڈ. ناؤ evolution is used to describe prolonged period of growth where no major upheaval occurs in organization practices. وہی بات جو میں نے آپ کو کی تھی کہ ایوولوشن کا مطلب کیا ہے, یا ایوولوشن ایوالونگ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوسلی گروتھ ہو, یعنی اسموتھ سیلنگ ہو, اور کنسسٹنسی یعنی اس میں کوئی میجر اپ ہیولز نہ ہو, ایک اسموتھ سیلنگ ہو. تو اس کا مطلب ہے ایوولوشن. اور آرگنائزیشن کنٹینیو ٹو اچیو اٹس گروتھ ریلیٹڈ آبجیکٹیوز, اور اس میں کوئی میجر اپ ہیول نہ ہو, میجر اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو, میجر کنک نہ ہو. اگر آپ اسے گراف پہ دیکھیں تو اس میں کنک نہ آئے, اس میں کوئی مطلب ازمپشن یہ ہے کہ اس میں کائنڈ آف لینیئرٹی ہو, اسٹیبلٹی ہو. دیٹ از what it means. Another revolution is used to describe those periods of substantial turmoil in organizational life. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایوولوشن کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھ لی. اب ریولوشن کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کی جہاں پہ پریکٹسز میں, یعنی مینیجریل پریکٹسز میں کوئی سبسٹانشیل چینج آ جائے, شفٹ آ جائے, اور ایک ون سیٹ آف پریکٹسز جو مینیجرز پرفارم کر رہے تھے اس سے مینیجرز ہٹ جائیں اور ایک اور قسم کی پریکٹسز فار انسٹنس آرگنائزیشن مینیجرز کو کرنی پڑ جائے. تو اس میں یعنی جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں ان پہ بلیف, ان پہ فیتھ, یا ان پہ ایکشن یا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور پھر نئے ایکشن, نئی پریکٹسز, نئی آرگنائزیشن میں نئی پالیسیز انٹروڈیوس کرانی پڑ جائیں. تو یہاں پہ پھر ہم کہتے ہیں سبسٹانشیل ٹرموائل, اور یہ کسی ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آرگنائزیشن جو ہے وہ اگر آپ کو ایک جو پالیسیز ہیں آپ کو, یا ایک سیٹ آف ایکشنز جو ہیں آپ کو ریزلٹ ڈلیور نہ کریں, تو پھر کیا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. تو وہ جب سم تھنگ ڈفرینٹ کا وقت آتا ہے تو وہ اس دوران میں کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے, تو اس ایونٹ کو اس نے یہاں پہ کہا ہے سبسٹانشیل ٹرموائل. اس ایونٹ کا اس میں کہ میجر اپ ہیول, اس کے بعد دین یو کنٹینیو ٹو ہیو اے ڈفرنٹ لائف. تو لائف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شاک, کوئی ایسا ایونٹ جو آپ کی پریکٹسز کو یکسر بدل دے. تو یہی چیز آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن جب ریئلائز کرتی ہے کہ اس کی سیلز جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو گئی ہیں, یا مارکیٹ میں کوئی نیا ٹیکنالوجیکل ایلیمنٹ کمپیٹیٹرز نے انٹروڈیوس کرایا ہے, یا کسی اور وجہ سے آرگنائزیشن کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا, اور آرگنائزیشن ریئلائز کرتی ہے کہ جناب ناؤ آئی ہیو ٹو انٹروڈیوس سم نیو میئرز ٹو اٹین مائی آبجیکٹیوز, یا مارکیٹ شیئر, یا سیلز گروتھ, یا کوئی وٹ ایور آبجیکٹیوز آرگنائزیشن ہیز فار انسٹنس. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آرگنائزیشن ریئلائز کرے کہ یہ جو ٹرموائل ہے, کوئی ایونٹ ہے, وہ آرگنائزیشن کی پریکٹسز کو, یا اس کے اسٹرکچر کو, یا اس کے ویز آف ڈوئنگ تھنگس کو وہ اس میں چینج لے آئے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پیریڈ آف ٹرموائل. تو وہ ایک ایونٹ ہے جو اس چینج کو ٹریگر کرتا ہے, یا اس کے بعد پھر مینیجر جو ہیں ریئلائز کرتے ہیں کہ ناؤ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. اب جو خاص بات اس ماڈل کی یہ ہے کہ گرینرز کہتا ہے کہ ایچ ریولوشنری پیریڈ کریٹس اٹس اون ریولوشن ایز آرگنائزیشن پروگریسز تھرو ڈیولپمنٹ فیزز. تو اس میں یہاں پہ گرینر نے 5 فیزز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ہر ایوولوشنری فیز کے بعد ایک ریولوشن آئے گا, وہ لیڈ کرے گا. اگر آپ نے اس ریولوشن کو ریزالو کر لیا سکسیسفلی, یعنی اس ریولوشن میں فیلیور کا تھریٹ ہے, جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا نا کہ سبسٹانشیل ٹرموائل ہے. تو سبسٹانشیل ٹرموائل کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی از ایدر سکسیسفل ان ریزالونگ دیٹ ٹرموائل اور کرائسس, اس کو ہم کرائسس بھی کہہ سکتے ہیں, اور اٹ از unable to, either it is able to or it is unable to resolve successfully that turmoil, that period of turmoil or crisis. اگر اسے سکسیسفلی مینج کرتی ہے تو دین دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن دی ٹائپ آف ایوولوشن ان دی نیکسٹ فیز, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ہر ایوولوشنری پیریڈ کے بعد ایک چھوٹا سا ایک ریولوشنری فیز آتا ہے. دیٹ ڈیپینڈس کہ وہ چھوٹا ہے ریولوشنری فیز یا بڑا ہے.
تو وہ کرائسس کا نارملی کرائسس جو ہوتا ہے ہم اس وقت کہتے ہیں جب when there is too much information, when too much happen in a short period of time, اور ڈیسیجن میکرز کے پھر پاس یہ ایک پرابلم ہوتا ہے کہ روٹینائز ڈیسیجنز نہیں ہوتے بلکہ انسرٹینٹی جو کا ایلیمنٹ ہائی ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کرائسس ہے. تو کرائسس کو اگر آپ نے سکسیسفلی ریزالو کر دیا تو پھر اس کے بعد ایک نیا ایوولوشنری گروتھ کا پیریڈ سٹارٹ ہوگا. تو اس میں اگین یہی بات اس نے ہائی لائٹ کی ہے. Very interesting is this feature. Each evolutionary period creates its own revolution as organization progresses through development phases. For instance, centralized practices eventually lead to demand for decentralization. یعنی organization کی جب انسیپشن ہوتی ہے, جب انٹرپرینور organization کریٹ کرتا ہے تو اس میں موسٹ آف دا ٹائم جو انٹرپرینور ہے اس کی اتھارٹیرین پریکٹسز ہوتی ہیں اور چیزوں کو وہ سینٹرلائزڈ مینر میں ڈیل کرتا ہے. ہر ڈیسیجن اس کے پاس ہوتا ہے, کنسنٹریشن آف اتھارٹی اینڈ ریسورسز ہوتے ہیں. تو واٹ ہیپن, جب اس نے سروائیول کے مرحلہ طے کر لیا, اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے اور گروتھ اس میں آنے لگ گئی, تو وٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن کہ یہ سینٹرلائزڈ پیریڈ تھا. تو اب جو کرائسس آیا کہ اب زیادہ پروڈیوس کرنا ہے, ماسز میں پروڈیوس کرنا ہے. انیشیلی تو آرگنائزیشن سکسیسفل ہو گئی, بٹ دین دا پرابلم از ٹو پروڈیوس فار ماسز یا لارج اسکیل پروڈکشن کی طرف, جہاں پہ مارکیٹ میں ایکسپینشن کرنا ہے یا ڈفرینٹ پروڈکٹ لائنز انٹروڈیوس کرانی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں پرابلم آف گروتھ. تو پھر کیا ہوگا کہ یو نیڈ ٹو ہائر مور پیپل, یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو میئرس, یا فائنینشیل کنٹرول کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی, یا انجینئرنگ اگر مینوفیکچرنگ کنسرن ہے تو پھر زیادہ لوگ ہائر کرنے ہوں گے, اور پھر ٹیکنالوجی کی بارے میں ڈیسیژنس کرنا ہوگا کہ کس قسم کی ٹیکنالوجی ہو اور کتنا پروڈیوس کرے آرگنائزیشن, اور پھر ڈیفائنس کرنے ہوں گے گروتھ کی لمٹس. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ سینٹرلائزیشن کا جو فیز ہے وہ پھر ڈٹرمن کرے گا کہ کس ٹائپ کا ریولوشن آیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ریزالو کرے گے. جو نیکسٹ اسٹیج ہوگا وہ ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف لے جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ڈی سینٹرلائزیشن کا جو وہ فیز ہے اس کے بعد وہ ایک تھرڈ اسٹیج پہ لے جائے گا. وہ اسٹیجز ہم اس بیسک ڈیفینیشنز اور بیسک ویریبلس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم ایکچولی دیکھیں گے, اور گراف پر بھی ہم اس کی ڈیمانسٹریشن کریں گے کہ وہ 5 فیزز ایکچولی کیا ہیں, اور پھر آرگنائزیشن میں مینیجیریل اور لیڈرشپ پریکٹسز ان 5 فیزز میں کس ایوولوشنری فیزز میں کیا ہونی چاہیے, اور یہ 5 اگر ریولوشنری فیزز ہیں یا کرائسس آتے ہیں تو وہ کرائسس کی نیچر کیا ہوگی. تو دس وی آر گوئنگ ٹو کور ان دا ٹائم ٹو کم. اینی وے, گرینر یہاں پہ کہتا ہے دا نیچر آف مینجمنٹ سولوشن ٹو ایچ ایوولوشنری پیریڈ ڈیٹرمنس ویدر آرگنائزیشن ول موو فارورڈ ان ٹو نیکسٹ اسٹیج آف ایوولوشنری گروتھ. یعنی جو مینیجر جو ہے وہ جس قسم کے سولوشن فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے, جو سولوشن جس ٹائپ کے وہ پرابلم فیس کرتا ہے, اور پھر جس قسم کے سولوشنز وہ پرپوز کرتا ہے اور اس سے ریزالو کرتا ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیج میں آرگنائزیشن نے کس طرح ایوالو کرنا ہے. Now according to Greener there are 5 key dimensions which emerge as essential for building a model of organization development. So number 1 is age of the organization. یعنی مینیجیریل پریکٹسز جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی ایج کیا ہے. دین از سائز آف دی آرگنائزیشن, کہ آرگنائزیشن کا سائز کیا ہے. اس میں سائز کو آپ میئر کر سکتے ہیں اس کی سیلز کے حوالے سے, اس کے نمبر آف امپلائیز کے حوالے سے, یا اس کی کیپٹل انٹینسٹی کے حوالے سے. تو جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم ہم سیلز اور ہیومن ریسورسز یا امپلائیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو تھرڈ ڈائمینشن جو گرینرز ماڈل کا ہے, یا جسے ہم ویریبل بھی کہہ سکتے ہیں, ڈائمینشن اور ویریبل ایٹ ٹائمز مین سیم تھنگ, کہ تھرڈ ویریبل جو اس نے اسٹڈی کیا ہے آرگنائزیشن کے ایوولوشن اور کی ڈٹرمینیشن میں, آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے ایوولوشن اور ریوولوشن کے ڈٹرمن کرنے میں یہ 5 ویریبلز ہیں. اس میں تھرڈ ویریبل جو ہے وہ اسٹیج آف ایوولوشن ہے, کہ آرگنائزیشن اپنے ایوولوشن کے کس مرحلے میں ہے یا کس اسٹیج میں ہے. اور اسی طرح جو 4تھ ویریبل ہے وہ اسٹیج آف ریوولوشن ہے, کہ آرگنائزیشن اپنے ریوولوشن کے بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں یا ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, تو کس ٹائپ کا وہ ریوولوشن ہے اور کس سٹیج میں ہے. تو یہ چیز ابھی ہم تھوڑی دیر میں
اسی کو ڈیٹیل میں کریں گے اور گرافیکلی بھی میں آپ کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ماڈل ایکچولی ہے کیا. تو پھر یہ اسٹیج آف ایوولوشن، اسٹیج آف ریوولوشن، یہ آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا. اسی طرح جو اس کا ففتھ ویریبل ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ اس کا کون سا گروتھ فیز ہے، یعنی انڈسٹری جو ہے وہ اپنے کس گروتھ فیز میں. انڈسٹری کا بھی ایک رائز ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے اور پھر ڈفرینٹ کمپیٹیٹرز وہ پروڈیوس کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ اس انڈسٹری کے، جس طرح آئی ٹی انڈسٹری ہے یا کمپیوٹرز کی انڈسٹری ہے، اسی طرح ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں، تو ان کی بھی اپنے بیسیکلی فیزز آف گروتھ ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ویریبل ہے آرگنائزیشن کے سکسیس یا فیلیور کو ڈٹرمن کرنے میں کہ انڈسٹری کس فیز میں ہے. تو اب ہم اسٹوڈینٹس آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 5 ویریبلز ہیں اس کو ہم 1 بائی 1 ڈیل کرتے ہیں کہ ان کے میننگس گرینرز نے کس طرح آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو لیٹس گو بائی دی ویریبل نمبر 1. Variable number 1 is age of the organization, which is most obvious and essential dimension of organization development. It is very clear to us that the same organization practices are not maintained throughout a long span of time. یعنی آرگنائزیشن جو ہے وہ جب انٹرپرینیورشپ موڈ میں ہے یا انسیپشن کے فیز میں آتی ہے تو جو پریکٹسز وہ اسٹارٹ کرتی ہے یا کنٹینیو کرتی ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم مینٹین نہیں کرے گی، یعنی کانسٹنٹ نہیں ہوگی. یہاں پہ کوئی چیز، جو چیز یہاں پہ ہائی لائٹڈ ہے وہ یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم مینیجیریل پریکٹسز ان فیکٹ گیٹ چینج. سو مینجمنٹ پریکٹسز آر روٹیڈ ان ٹائم. دس از واٹ از مینٹ بائی دس فرسٹ ویریبل کہ جو اچھا پھر ورڈز بھی کانسیپٹس ہوتے ہیں. فار انسٹنس MBO مینجمنٹ بائی آبجیکٹو. اب آج سے 10 سال پہلے MBO کا جو میننگز لیے جاتے تھے کیا آج بھی ایگزیکٹلی سیم میننگز ہیں؟ نو، تھنگز آر ٹیکن ان اے ڈفرنٹ مینر کیونکہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا. سو دیٹ از وائی وی سے کہ مینجمنٹ پرنسپلز آر روٹیڈ ان ٹائم. اور ان ورڈز کی اور کانسیپٹس کی انٹرپریٹیشن چینج ہو گئی ہے، اور یہ جو پرانے کلاسیکل ایون پرنسپلز ہیں ان کے بھی جس کو ہم کہتے ہیں ری وزٹ کرتے ہیں اور ری انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور ریویژن ہوتی ہے بیسیکلی. تو دس از واٹ از مینٹ بائی ایج آف دی آرگنائزیشن. تو ارلیئر ایج میں جو آرگنائزیشن کی پریکٹسز ہوں گی دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ ایز کانسٹینٹ اور اسٹیبل اوور اے پیریڈ آف ٹائم. سیکنڈ اس میں یہ ہے دی پیسج آف ٹائم آلسو کنٹریبیوٹس ٹو دی انسٹیٹیوشنلائزیشن آف مینیجیریل ایٹیٹیوڈ. As a result, employee behavior becomes not only more predictable but also more difficult to change when attitudes are outdated. تو یہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ کا بیسیکلی 2 آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ پیسج آف ٹائم کا بینیفٹ ہے اور دوسرا اس میں پرابلم کیا ہے. تو بینیفٹ یہ ہے کہ when we are familiar with people working with us, around us, تو ان کا بیہیویئر ہمیں بیسیکلی پریڈکٹیبلٹی کی طرف لے جاتا ہے. تو انٹرپرینیورز یا جو CEO ہے یا سینئر پالیسی میکرز یا سینئر ایگزیکٹوز ہیں دے آر ایبل ٹو پریڈکٹ پیپل کہ وٹ از بیسیکلی دیئر بیہیویئر اینڈ وٹ از دیٹ وی شوڈ ایکسپیکٹ آؤٹ آف دیم. بٹ دین ڈیفیکلٹ پارٹ وچ از آئیڈینٹیفائڈ ہیئر ان دس اسٹیٹمنٹ از کہ وہ جو اولڈ بیہیویئر ہے یا اولڈ ایٹیٹیوڈز ہیں دیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو چینج. فار انسٹنس اگر آرگنائزیشن میں چینج لانی ہے کہ مینولی کام ہوتا ہے اینڈ دین آرگنائزیشن ٹرائز ٹو انٹروڈیوس اے نیو ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ اینڈ دین دا پرابلم ول بی کہ ہاؤ ٹو ٹرین پیپل آن اے نیو ٹیکنالوجی یا ایک نیا ٹیکنیکل پروسیس انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہے آرگنائزیشن. تو وہ لوگ جو ٹریڈیشنل میتھڈ سے کام کرنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں دے آر دین ناٹ دیٹ فیملیئر ود نیو ٹیکنالوجی. تو یہاں پہ کیا ہے، وہی ایڈکشن ہے، وہی جو بیہیویئر کی بیسیکلی فکسیشن ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ اس کا بیسیکلی جو ریلیشن شپ ہے وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ٹائم کا اپنا بینیفٹ ہے اور ٹائم کے اپنا بیسیکلی پرابلم ہے. اچھا، اسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے پرکنسن لا. ایک پرکنسن لا آف ایکسپینشن بہت ہی فیمس بیسیکلی مینجمنٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ورک ٹینڈ ٹو ایکسپینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم.
یعنی ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کام آرگنائزیشن میں خود بخود بڑھ جاتا ہے. تو وہ اس کی بڑی ڈیپر سگنیفیکینس ہے کہ یہ بیوروکریٹک فینومینا کو بیسیکلی ایکسپلین کرتا ہے, اور یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم managers or employees may enter in doing certain things which are considered unnecessary. تو پھر اور اسی حوالے سے آج کل ایک نیا کانسیپٹ آیا ہوا, اسے کہتے ہیں لین پروڈکشن. یعنی ایسے ایکٹس اور ایسی پریکٹسز جو کہ ویلیو ایڈڈ یا ویلیو ایڈیشن جنریٹ نہیں کر رہی, ان کو کٹ ڈاؤن کیا جائے, اور صرف اپنے کام کی حد تک ہمیں پروسیسز پہ فوکس کرنا چاہیے. یعنی پرکنسن لا جو ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے کہ ورک جو ہے وہ خامخواہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے, مینیجرز کا جاب ایکسپینڈ کرتا ہے, اور مینیجرز میں اینڈ اپ ان ڈوئنگ لاٹ مینی unnecessary things which do not add value. تو what is important and what is imperative then over a period of time کہ آپ you sit back, relax and think that things which are considered necessary and vital and which are adding value for an organization, and the things or practices which managers are doing do not add any value. تو وہ جو پریکٹسز ہیں ان کو ہم شن کریں جو کہ ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہی, اور جو ویلیو ایڈیشن کریں ان کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے, انہیں چینج کرنا ہے. یہ بیسیکلی چینج مینجمنٹ کی ریلیشن شپ ہے ٹائم کے ساتھ, کہ ایک وقت میں ایک پریکٹس جو ٹائم میں نیڈڈ ہے وہ دوسرے ٹائم میں unnecessary ہو جاتی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. Another variable is size of the organization. Organization's problem and solution to such problems tend to change markedly as the number of employees and sales volume increases. Thus, time is not the only determinant of structure. In fact, organizations that do not grow in size can retain many of the same management issues and practices over lengthy periods. اب یہاں پہ جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ کہ مینیجیریل پریکٹسز جو ہیں وہ ریلیٹ کریں گے, یا آرگنائزیشن اسٹرکچر ریلیٹ کرے گا اس کے سائز سے. آرگنائزیشن از اسمال تو ڈیفینیٹلی مینیجیریل پریکٹسز وڈ بی ڈفرنٹ. اف آرگنائزیشن ٹینڈ ٹو گرو لارج اینڈ ٹینڈ ٹو بیکم ہیوج اوور اے پیریڈ آف ٹائم, دین ڈیفینیٹلی نیو سیٹ آف پریکٹسز آر ریکوائرڈ. اب یہاں پہ کیا فینومینا ہے کہ دوز آرگنائزیشن وچ ڈو ناٹ گرو, جو کہ گرو نہیں کرتی فار ڈفرینٹ ریزنس, کہ ان کے جو انٹرپرینور ہے دے آر سیٹیٹیڈ ود دی ایگزسٹنگ آبجیکٹیوز, ان میں کنٹینٹمنٹ ہے, یا ان میں ادر وائز کیپیبلٹیز نہیں ہے, یا وہ اپنے ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں فار ڈفرینٹ ریزنس. دیر میں بھی یا انڈسٹری میں اگر گروتھ نہیں ہے فار انسٹنس, یا پرسیو کرتے ہیں مینیجرز کے انڈسٹری میں گروتھ نہیں ہے اور ان کا سائز مینٹین رہتا ہے, تو دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن دیٹ دے then in that case there might be a chance that they retain their practices over a period of time. So this phenomena is explained here. Third thing is stage of evolution. The term seems to describe quite a period in organization history with modest adjustment necessary for maintaining growth under the overall same pattern of management. اب یہاں پہ ایوولوشن کا کیا مطلب ہے کہ اوور آل ایک اسٹیبل پیٹرن آف مینجمنٹ رہے گا اور چیزیں کنٹینیوس بیسس پہ پرفارم کی جائیں گی اور ان میں کنٹینیوٹی ہوگی. یعنی مینجمنٹ پیراڈائم ہے, جیسے ہم سینٹرلائزیشن یا ڈی سینٹرلائزیشن یا کوئی اور ایسی مینیجیریل فلاسفی ہو جیسے آرگنائزیشن پریکٹس کر رہی ہو, تو وہ دیٹ کنٹینیوز ٹو بی دا سیم, اس کو ہم کہتے ہیں فار اچیونگ گروتھ. آبجیکٹو اینڈ ریزلٹ جو ہے دیٹ از ٹو اچیو گروتھ, اور جو اس کے لیے جو مینز ایکوائر ہوں گے اس میں ایک اسٹیبلٹی اور کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی ہوگی, جو بھی مینیجیریل فلاسفی ہے. سو دیٹ از مینٹ ایز پیریڈ آف ایوولوشن اور اسٹیج آف ایوولوشن. With the increase in size and time, a phenomena becomes evident, which is prolonged growth. Evolution is equated with continuous and prolonged growth. So evolution کا basic مقصد کیا ہے کہ prolonged growth ہو, یعنی growth ہمیں continuously achieve کرے organization. تو اس لیے جب ہم stage of evolution کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ organization جو ہے اپنی جو existing practices
سے میننگ فل ریزلٹس حاصل کر رہی ہے اور اپنے گروتھ ریلیٹڈ آبجیکٹیوز اچیو کر رہی ہے. دس از واٹ از مینٹ بائی اسٹیج آف ایوولوشن. And according to Greener, most growing organizations do not expand 2 years and then retreat for 1 year. Rather, those that survive a crisis usually enjoy 4 to 8 years of continuous growth without a major setback or severe internal disruptions. اب یہاں پہ اچھا یہ فارمولا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پاکستانی آرگنائزیشن یا ہمارے اپنے کانٹیکسٹ میں کے لیے ویلڈ ہو، خاص طور پہ ان ڈٹرمننگ کے آرگنائزیشن گروتھ کا سپین کیا ہوگا، یعنی کتنے عرصے کے لیے. یہ بیسیکلی گرینر نے جو آرگنائزیشن اس نے سروے کیا یا جس کو اسٹڈی کیا ہے، یہ ان کے بیسیکلی ریزلٹس پہ یہ اس کی فائنڈنگز بیس کر رہی ہیں. اس کے اپنے کانٹیکسٹ میں یہ بیسیکلی اس کی فائنڈنگز ہیں. جن آرگنائزیشن جب یہ اس نے تھیوری ایوالو کی ہے تو اس کی بیس پہ میتھڈالوجی میں خاص ٹائپ کی آرگنائزیشن اس نے سروے کی ہوں گی، تو اس کی یہ فائنڈنگز بیسیکلی ہمیں اس کے متعلق بتا رہا ہے. تو ناٹ نیسسرلی دا سیم تھنگز اپلائی، کیونکہ یہ بڑی اسپیسیفک اس نے ڈائمینشن یہاں پہ ایڈ کیا کہ 2 years of growth and then marked by 1 year of retreat. یعنی 2 سال آرگنائزیشن کنٹینیوسلی گروتھ اچیو کرے اور پھر 1 سال اسے ریٹریٹ یا اسے برے حالات کا سامنا کرنا پڑے. تو بلکہ اس نے کہا کہ جب آرگنائزیشن گروتھ اٹین کرتی ہے تو وہ کنٹینیوسلی گروتھ اٹین کرتی ہے اوور 8 to 9 years. یعنی اس کا گروتھ کا جو سپین ہے بیسڈ آن ہز اون ڈیٹا، بیسیکلی ہی از سیئنگ بیسڈ جو اس نے انٹرپریٹ کر رہا ہے، وہ جس ٹائپ کو اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کی بیسس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آرگنائزیشن کا جو گروتھ سپین ہے دیٹ may last for 8 to 9 years and then feel a period of turmoil and revolution. تو یہ بیسیکلی جو لینتھ آف جو گروتھ ہے نا اس ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ اس کے اپنے جو اس نے جس ٹائپ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا اس پہ بیس کرتا ہے. تو آپ اسے انٹیلیجنٹلی اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جناب پاکستانی آرگنائزیشنز کا خاص طور پہ جو لوکل انڈسٹری کا جو ہے وہ ایوولوشنری سپین کیا ہے. جب اس میں گروتھ فیز آتا ہے تو اس گروتھ فیز کی کون کون سے فیکٹرز اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں، جس میں ایج آ جاتا ہے، سائز ہو گیا، اسٹیج آف ایوولوشن، اسٹیج آف ریوولوشن، اینڈ دین فیز آف انڈسٹریل گروتھ، یعنی اس انڈسٹری کی گروتھ. ان 5 یہ تو جنرک ویریبلز ہیں، یہ اپلائی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی ایگزیکٹ اسپیسیفک لینتھ آف ٹائم ڈٹرمن کرنا چاہیں گے تو پھر ہمیں فردر ڈیپر جانا ہوگا کہ کس ٹائپ کی آرگنائزیشن ہے، کس سیکٹر پہ ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے یا سروس سیکٹر ہے، کس ٹائپ کی آرگنائزیشن ہے، اور پھر اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر ہم لینتھ آف ٹائم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. 4th stage is a stage of revolution. Here now again the thing is that smooth evolution is not inevitable for long. In other words, organization growth cannot assume to be linear. A point یہ ہے کہ stable, consistently growth organization achieve نہیں کر سکتی over a longer period of time. اس نے organization is bound to face some kind of kinks in its جو آپ کہتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کی ٹریجیکٹری ہے یا گراف ہے یا کرو ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کنک آئے گا. اس میں وہ دیٹ مائٹ بی کروی لینئر، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے، وہ اسٹریٹ لائن میں نہیں ہوگا کہ وہ اسٹریٹ لائن میں پروگریشن میں اچیو کرے. ہیئر آتھر ہیز بیسیکلی سائٹڈ کیسز آف فارچون 500 لسٹ. فارچون 500 کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ورلڈ کی ٹاپ موسٹ 500 ایکسیلنٹ کمپنیز کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور ان کو آتھر نے بیسیکلی ان کے کیس ہسٹریز کے حوالے سے یہاں ریفرنس دیا ہے کہ ان ایکسیلنٹ مینیجریلی ایکسیلنٹ کمپنیز نے بھی کنٹینیوس گروتھ اچیو نہیں کی، بلکہ واٹ ہیپن اوور پیریڈ آف ٹائم دے فیس ٹربولینٹ اور میجر اپ ہیول اور اسٹیج آف ریوولوشن ان دیئر پروگرس. تو وہ بھی ایک خاص انٹرول کے بعد فیس کرتی ہیں. تو اب کیا ہے کہ اس اسٹیج آف ریوولوشن کو امپلائڈ کیا ہے کہ اسے کیسے مینج کرنا ہے. Now turbulent times leading to severe upheaval of management practices means revolution or period of revolution.
سو اب یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کہ ٹریڈیشنل مینجمنٹ پریکٹسز which are appropriate for smaller organizations or at earlier times or brought under scrutiny by its managers اور پھر وہ managers feel کرتے ہیں they are no more valid, they are no more reliable and these practices are not giving us results. Why? Owing to this stage of revolution. تو stage of revolution basically ہر stage of evolution کو follow کرتا ہے. اس کے بعد ایک اسٹیج آف ریولیوشن ہوگا اور اس میں آپ ڈٹرمن کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ اسٹیج آف ریولیوشن آپ کو بیسیکلی ایک تھنکنگ اسپیس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ سوچیں کہ جو پاسٹ کی پریکٹسز ہیں دے آر نو مور ویلڈ, ناؤ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. اچھا, اسی چیز کو ہم انڈیویجول لیول پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. انڈیویجول کیریئر کے حوالے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے سکسیس ٹریپ. یعنی انڈیویجولس کی اگر کچھ پریکٹسز ہیں جو کہ اسے سکسیس کی طرف لے جاتی ہیں تو واٹ ہیپنز اوور اے پیریڈ آف ٹائم, وہی پریکٹسز انفیکٹ اس کو ٹریپ کر لیتی ہیں اور وہ اس میں بیسیکلی فیل ہو جاتا ہے. بیکاز وائی, اس کا انوائرمنٹ چینج ہو گیا, اس کے حالات چینج ہو گیا, ریسورسز کی کمبینیشن یا آبجیکٹیوز. تو سیم اسٹریٹجی از ناٹ گوئنگ ٹو deliver results eternally. This is what is meant by success trap here. کہ جناب ایک جو اسٹریٹجی آپ فارمولیٹ کریں انڈیویجول کے لیول پہ, وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ ہر دفعہ ریزلٹ ڈلیور کرے. وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ آپ کو ایک ٹریپ میں اور فیلیور کی طرف لے جاتی ہے. تو یہی چیز آرگنائزیشنز پر بھی اپلائی ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن ایٹ ٹائمز اگر اپنے ایک ہی پریکٹسز یا سیٹ آف پریکٹسز کے ساتھ کنٹینیو کریں تو دین دے آر باؤنڈ ٹو فیل. وائی؟ بیکاز دین دے آر انیبل ٹو ریئلائز اور unable to assess themselves or unable to assess the environment which might have changed, and the same practices now at the change time do not deliver results. So with this note, students, I must say that this is a time to end up our presentation here and say goodbye to you. Allah Hafiz.